بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی باب ما جاء فی الفارۃ تموت فی السمن وبه قال حدثنا سعید بن عبد الرحمن وابو عمار قال حدثنا سفیان عن الزہری عن عبید اللہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن میمونۃ رضی اللہ تعالی عنہا ان فارۃ وقعت فی سمن فماتت فسئل عنها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال القوها وما حولها فکلوه۔ عنوان ہے ان روایات کا بیان جن میں یہ مسئلہ وارد ہے کہ چوہا گھی میں گر کر مر جائے تو کیا حکم ہے۔ فار چوہیا کو کہتے ہیں۔ چوہوں کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ حدیث میں چوہا کو فواسقہ بھی کہا گیا ہے۔ فاسق کی تصغیر فواسقہ ہے۔ یہ کمبخت چھوٹا ہونے کے باوجود بڑا فسادی ہے۔ کتنی بھی قیمتی آپ کی چادر ہے، شال ہے، آپ نے مکے سے لیا کہ مدینے سے لیا کہ آپ کے مبارک نکاح مسعود میں ملی، کچھ پرواہ نہیں کرتا، قطر کر خراب کر ڈالتا۔ اس لیے یہ فاسق اور فواسق ہے۔ یہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی رسیاں بھی اس نے کاٹ دی تھی۔ اور طحاوی کی ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی تھوڑا سا جل گیا تھا، درہم کے بقدر۔ کیوں جلا تھا؟ اس لیے کہ اسی چوہیا نے چراغ کی بتی کو کھینچ کر مصلی کے قریب کر دیا تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے یہی بات بتائی تھی، لما سمیت الفارۃ فواسقۃ، تو انہوں نے یہی بات بتائی جو ابھی طحاوی کے حوالے سے بتائی گئی۔ ابو داؤد میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کو اس نے جلا دیا تھا، یعنی چراغ کے قریب کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم جب سونے جاؤ تو اپنے چراغ کو بجھا دیا کرو، اس لیے کہ شیطان جلانے کا راستہ دکھاتا ہے۔ کس کو دکھاتا ہے؟ اسی چوہیوں کے دل میں ڈالتا ہے۔ چوہیا اگر گھی میں گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ خود چوہیا تو حرام ہے، اس لیے کہ وہ حشرات الارض میں سے ہے۔ یہ گھی میں گر گیا، سمن میں۔ سمن کہتے ہیں جو دودھ سے نکالا جائے، گھی سمجھ لیجیے، لیکن گھی مراد نہیں ہے یہاں، مراد تو ہر سیال چیز ہے۔ ہر سیال چیز جو کبھی سیال ہوتی ہے اور کبھی جم بھی جاتی ہے، جیسے تیل ہے، شہد ہے، یہ ساری چیزیں۔
کہ گرمی لگے تو سیال ہو جائیں، سردی لگے تو جامد بن جاویں۔ ایسی چیزوں میں اگر چوہیا گر کر مر جاوے تو کیا حکم ہے؟ آپ روایت دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت میمونہ نے بتلایا کہ ایک چوہیا گر گئی تھی گھی میں اور مر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس کو نکال دو اور اس کے آس پاس کا حصہ نکال دو، پھر کھا لو۔ اس مسئلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ امام اوزاعی، امام زہری اور بعض ظاہریہ کا کہنا ہے کہ اس چوہیا اور اس کے آس پاس کو نکال دیا جائے، چاہے گھی جامد ہو یا بہنے والا ہو، گھی جامد ہو یا بہنے والا ہو، دونوں صورت میں پھر باقی حصہ پاک ہے، یعنی چوہیا نکال دو اور اس کے آس پاس کا نکال دیا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب منعقد کیا ہے اپنی کتاب صحیح بخاری میں، اس سے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے کہ حضرت بھی اسی کے قائل ہیں، اس لیے کہ حضرت نے دونوں باب ایک ساتھ قائم کیا ہے، جامد اور سیال کا۔ اذا وقعت الفارۃ فی السمن الجامد والزائب، جامد اور سیال دونوں کو ایک میں جوڑ دیا۔ البتہ جمہور جامد اور زائب میں فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں جامد کا یہ مسئلہ ہے کہ چوہیا نکال دیا جائے اور اس کے آس پاس کا حصہ نکال دیا جائے، باقی پاک۔ اور سیال میں اگر چوہا گر کر کے مر جائے تو پورا ناپاک ہی ہو جاتا ہے۔ پہلا فریق یعنی ظاہریہ وغیرہ، امام اوزاعی وغیرہ نے استدلال جو ہے وہ ظاہر روایت سے کیا ہے کہ یہاں جو آپ کے سامنے روایت ہے، اذا النفار وقعت فی السمن فماتت فسئل عنہا، النفارۃ وقعت فی سمن فماتت، فی سمن مطلق ہے، تو ظاہریہ نے یہاں اس کو اطلاق پہ رکھا اور یہ کہا کہ گھی چاہے جامد ہو اور چاہے سیال ہو، دونوں صورت میں حکم ایک ہے۔ لیکن جمہور نے اس روایت سے بھی استدلال کیا اور دوسری روایتوں سے بھی استدلال کیا۔ جمہور کے دلائل آپ سنیں، اس روایت سے اس طرح استدلال ہے امام ترمذی کی اس روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوہیا نکال دو اور اس کے بعد اس کے آس پاس کا نکال دو۔ اس کے آس پاس کا پتہ اسی وقت چلے گا، آس پاس کی تعین اسی وقت ہو سکتی جبکہ گھی جامد ہو۔ اگر گھی جامد نہیں ہے، سیال ہے، زائب ہے، پگھلا ہوا ہے، تو وہ تو ایک جگہ ٹھہرا ہوا نہیں رہے گا، اسی لیے وہاں آس پاس کی کوئی جگہ متعین نہیں کی جا سکتی۔ تو ما حولہا جو کہا ہے، ماحول کا تحقق جامد ہی میں ہوگا، سیال میں نہیں ہوگا۔ دوسری ایک روایت ہے کہ حضرت زہری سے سوال کیا گیا کہ گھی میں اگر گر جاوے چوہیا تو اس کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے پھر روایت سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے گھی میں چوہیا گر جاوے تو اس کے قریب کا حصہ نکال کر پھینک دیا جائے، پھر کھا لیا جاوے۔ اس میں بھی اسی طرز پر استدلال ہے کہ قریب کا حصہ جامد ہی میں متعین ہوگا، سیال میں نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک روایت امام ابو داؤد نے نقل فرمائی ہے حضرت ابو ہریرہ کی، اس میں اس طرح الفاظ ہیں، اذا وقعت الفارۃ فی السمن فإن کان جامدا فألقوہ
وما حولها فإن كان مائعا فلا تقربوه۔ یہ معمر کی سند سے حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع روایت، اس میں یہ بتایا گیا کہ چوہیا جب گر جائے گھی میں تو اگر گھی جامد ہے تب تو اس کے ارد گرد کا نکال دو، باقی کھا لو، اور اگر مائع ہے فلا تقربوہ، پھر اس کے آس پاس مت جاؤ، اس کے پاس بھی مت جاؤ، یعنی پھر تو وہ قابل استعمال نہیں رہا۔ یہ جمہور کے سامنے جو روایات تھی انہی کو دیکھ کر کے جمہور نے مسئلہ جامدات اور مائعات کا جدا جدا حکم ارشاد فرمایا۔ اور یہ بات یاد رہے کہ یہ صرف گھی کا نہیں مسئلہ ہے، ہر ایسی چیز کا ہے جس میں جامد اور مائع ہونے کی شان موجود ہے۔ یہ چیزیں اگر نجاست کو وہاں سے مری ہوئی چیز کو نکال دیں تو پھر وہ چیزیں پاک ہو جاتی ہیں، اس کو کھا سکتے ہیں۔ البتہ جو مائع ہو، جو چیز مائع ہو یعنی سیال ہو، تو اب ایسے گھی کو کیا کریں؟ ایسی چیزوں کا داخلی استعمال تو نہیں ہو سکتا، خارجی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ داخلی استعمال سے مراد کھانا ہے، خارجی استعمال سے مراد ہے باہر کا بدن وغیرہ پر اس کی مالش کرنا، چراغ میں استعمال کرنا، یہ خارجی استعمال ہے۔ تو اس کا خارجی استعمال جائز ہے، اس کو چراغ وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب کھانا تو جائز نہیں، لیکن اب اس کا بیچنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو آپ ایک بات یاد رکھیں، در مختار میں ہے جواز البیع یدور مع جواز الانتفاع، جس شے سے کسی بھی طرح کا انتفاع جائز ہے تو اس سے اس چیز کا بیچنا بھی جائز ہے۔ اب ایک مسئلہ اور ہے کہ ایسی چیزیں اگر سیال ہوں اور اس میں کوئی ناپاک چیز پڑ گئی، چوہیا گر گئی، تو سارا تو ناپاک ہو گیا، کیا ان کے پاک کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ہم وزن پانی ملایا جاوے۔ 1 کلو گھی اگر ہے تو 1 کلو پانی ملایا جائے، پھر پکایا جاوے یہاں تک کہ پانی جل جاوے، اور 3 مرتبہ اس طرح کیا جاوے، تو پھر یہ شے پاک ہو جاتی ہے۔ دودھ ہو، شہد ہو، گھی ہو، یہ چیز پاک ہو جائے گی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو چیز نچوڑی نہیں جا سکتی، اگر وہ ناپاک ہو جائے تو ان کو پاک کرنے کی کوئی شکل نہیں، یعنی وہ چیز پھینک دی جائے۔ مگر احناف کے نزدیک فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیشی زیور میں لکھا ہے کہ ناپاک گھی تیل میں اس کے بقدر پانی ڈال کر ہلایا جاوے، یعنی پکانے کے بجائے صرف ہلایا جاوے، پھر جب وہ گھی تیل پانی کے اوپر آ جاوے تو کسی طرح اس کو اٹھا لیا جاوے۔ اس طرح 3 دفعہ پانی ملا کر گھی تیل اٹھا لینے سے پاک ہو جائے گا۔ اور اگر گھی ناپاک ہونے کے بعد جم گیا تو پانی ڈال کر آگ پر رکھ دیا جاوے، جب پگھل جاوے تو پھر اس کو اٹھا لیا جاوے۔ الغرض اس کے پاک کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ اور یہاں ایک بات ساتھ میں ضمناً یہ بھی سن لیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ناپاک ہو جاوے جس کو نچوڑ نہیں سکتے، جیسے یہی چیز تھی کہ اس کو نچوڑ نہیں سکتے، ورنہ تو تطہیر کا اصل طریقہ یہ ہے کہ پانی ڈال کر نچوڑ دیا جائے، 3 مرتبہ ایسا کیا جائے تو ناپاک چیز پاک ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ نچوڑ نہیں سکتے،
جیسے تخت ہے، چٹائی ہے، مٹی کا برتن ہے، تب اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ دھو کر ٹھہر جاوے، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو پھر دھوئے۔ اس طرح 3 مرتبہ دھوئے، اور ہر مرتبہ ٹپکنا بند ہو جائے پھر دوبارہ دھوئے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بڑا قالین ہے، فرش ہے، جیسے آج کل مسجدوں میں قالین وغیرہ بچھایا جاتا ہے، اس پر اگر نجاست پڑ جاوے تو پہلے تو نجاست ہٹا سکتے ہو، نجاست ہٹائی جاوے، پھر اس پر پانی ڈال کر بھگو دیا جائے، پھر مشین سے اس کا پانی جذب کر لیا جائے۔ اس طرح 3 مرتبہ کرنے سے قالین اور فرش پاک ہو جائے گا۔ باقی اور چیزیں بعض ایسی ہیں جو نچوڑی نہیں جا سکتی، وہ پوچھنے سے بھی پاک ہو جاتی، جیسے آئینہ وغیرہ، آئینے پر اگر نجاست لگی ہے یا کوئی اور ایسی چکنی چیز ہے جیسے ٹائلز وغیرہ، تو وہاں کوئی بھیگا کپڑا لے کر کے اس کو 3 مرتبہ اس طرح پوچھ دیں کہ بالکل نجاست بھی صاف ہو جائے اور 3 مرتبہ مستقل اس پر پانی لگے، تو ایسی صورت میں وہ پوچھنے سے آئینہ آپ کا پاک ہو جائے گا۔ یہاں سند پر ایک گفتگو، پہلے اس کو سمجھ لیں پھر کتاب میں دیکھتے ہیں کہ یہ سند، یہ حدیث 3 سندوں سے آئی ہوئی ہے۔ القوہا وما حولہا فکلوہ، یہ حضرت میمونہ والی روایت 3 سندوں سے مذکور ہے۔ پہلی سند وہ حضرت میمونہ پر پہنچتی ہے، سفیان ابن عیینہ، جیسے یہ پہلی سطر میں آپ دیکھیے، سفیان ابن عیینہ عن الزہری عن عبید اللہ عن ابن عباس عن میمونہ، یہ ہوئی ایک سند۔ اور اس کی دوسری سند ہے کہ زہری ہی مدار سند ہیں، وفی الباب کے ساتھ دیکھیے، وفی الباب عن ابی ہریرہ ھذا حدیث حسن صحیح۔ اب آگے فرماتے ہیں دوسری سند، وقد روی ھذا الحدیث عن الزہری، زہری آگے، اوپر بھی زہری تھے پہلی سطر میں، عن عبید اللہ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل، یہاں ابن عباس ہی کہہ رہے ہیں، یعنی یہاں میمونہ نہیں ہے، یہاں میمونہ کا ذکر نہیں ہے۔ اور تیسری سند دیکھیے آپ، اچھا اب یہاں امام ترمذی نے فیصلہ دے دیا رک کر کے، وحدیث ابن عباس ان میمونۃ اصح، کہ باپ کے ساتھ میں جو حدیث پیش کی تھی پہلی سطر میں، اس میں میمونہ کا واسطہ تھا، تو وہ واسطہ میمونہ والی روایت یہ زیادہ صحیح ہے۔ اب تیسری سند دیکھیے، وروا معمر عن الزہری عن سعید بن المسیب، یہ زہری مدار اسناد تینوں میں آئے ہوئے، یہاں زہری کے بعد نام ہے سعید ابن مسیب کا، اور پہلی 2 سندوں میں عبید اللہ کا نام تھا، تو فرمایا سعید ابن مسیب لے رہے ہیں ابو ہریرہ سے۔ اب آگے کیا فرما رہے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن سعید ابن المسیب عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، یہ اسی مضمون کی روایت ہے۔ وہذا حدیث غیر محفوظ، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، اس میں کسی سے بھول ہوئی ہے۔ کس سے ہوئی بتا رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے سنا محمد ابن اسماعیل بخاری کو کہتے ہوئے کہ معمر کی حدیث جو زہری عن سعید ابن مسیب عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے آئی ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ ھذا خطاؤن، ایک سطر کے بعد دیکھیے، ھذا خطاؤن، بیچ میں جملہ مترجمہ کے طور پر یہ مضمون بتا دیا، وذکر فیہ انہ سئل عنہ فقال اذا کان جامدا فالقوہ وما حولہ وان کان ماعیا فلا تقربوہ، کہا کہ یہ جو روایت آئی ہے یہ خطا ہے، غلطی کس کی ہے، معمر کی،
اور اس میں صحیح زہری ان عبید اللہ ان ابن عباس ان میمونہ والی روایت ہے۔ گویا پتہ یہ چلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان 3 سندوں میں سے پہلی سند کو صحیح قرار دیا ہے اور سب سے زیادہ صحیح قرار دیا۔ دوسری بھی صحیح ہے لیکن پہلی زیادہ صحیح اور تیسری کو غلط قرار دیا۔ ایک